Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, हुकूमत और उसके हवारी ताकतवर हलक़े पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बहुत ही मौसर मुहिम चला रहे हैं। वो ये है कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे जासूस हैं और लोग हुकूमत से जा मिले हैं, जर्नैलों से जाके मिल गए हैं और लीडरशिप तो जेल में है इमरान खान, और बाहर जो है इनमें इंतशार फैल गया है। ये इस और पीठ में खंजर घोंप दिया इमरान खान के। ये इस किस्म के डिस्कशन जो है वो नहीं करने चाहिए। हकीकत क्या है, इस पे बात करनी है। हकीकत ये है कि हर सियासी पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। अब उन इख्तलाफात को आप जो है अपनी पार्टी के अंदर समेटते हैं, दुश्मन उसको बखेरता है, एक्सपोज करता है, एग्जिजरेट करता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम बना के दुनिया को पेश करता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, कुछ हमदर्द भी उसकी जद में आ गए कि वो इस किस्म के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान की पीठ पे खंजर घोंप दिया साथियों ने, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत क्या है, जैसे मैंने कहा कि इख्तलाफात होते हैं, हाँ, अंदर के लोगों का काम है कि उसको समेटें। अच्छा, अब ये कैसे समेटे जाएं ये इख्तलाफात? पॉइंट नंबर 1, देखिए, सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि गोल क्या है आपका। गोल इस वक्त ये होना चाहिए कि इमरान को छुड़वाना है और इलेक्शन जो इन्होंने ज़बरदस्ती छीना है वो सीटें वापस लेनी है, ये गोल होना चाहिए। अब ये कैसे अचीव होगा? जब आप भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। अच्छा, वो कैसे मुमकिन होगा? उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग चाहिए है, एक टीम चाहिए है, उसके आगे लीडरशिप चाहिए। देखिए, जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं होती है ना, मोटिवेट करने वाली और ख़ुद आगे बढ़कर हमला करने वाली, तो वो टीम नहीं जीता करती। कभी ऐसा मुमकिन है कि बग़ैर इंजन के गाड़ी चल रही हो? नहीं, लीडर मस्ट बी देयर। वो चिकन विदाउट हेड वाला मामला नहीं चलेगा। किसी भी एक फ़र्द को पार्टी में से आगे आना होगा, और उसके लिए सबसे मुनासिब जो नाम है इस वक्त मेरी नज़र में वो है अलीमा ख़ान का। उनके अंदर वो सलाहियत है और वो ये काम कर सकती हैं, और उनको ये काम जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि ये 10% जो थोड़ी सी इंतशार है पार्टी में, ये बढ़कर आगे इसकी शरह ना बढ़ जाए, इस डिवाइड को अभी रोकना है। उसके लिए अलीमा ख़ान साहिबा को मुकम्मल तौर पे क़यादत जो है उसको संभालनी होगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप आईं, जेल में मिली, उसके पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घर चली गई। नहीं, आपको टोटल डिवोट करना पड़ेगा अपने आप को इस काम के लिए, तो ही बात बनेगी। देखिए, इमरान खान साहब ने आज तक अपनी बहन को इसलिए सामने नहीं लाए कि वो शुरू से कहते हैं वो मोरिसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कभी को अपने किसी भांजे भतीजे, किसी को कोई भतीजा तो है नहीं कोई, किसी को कोई ओहदा या किसी को वो नहीं दिया, और अलीमा को भी पीछे रखा। लेकिन ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि आप जब लोगों के सामने जाएंगे, बताएंगे कि ये इस वक्त एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए बाहर निकली है, और वो टेम्परेरी तौर पे आ जाएं सामने, फिर जब इमरान खान वापस आ जाएं तो वो वापस अपनी दुनिया में चली जाएं। तो ये बात जो है इसके अमल का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त पार्टी को इंतशार से बचाना है, दुश्मनों की गंदी नज़र से बचाना है। ये बहुत ज़रूरी काम है कि इस वक्त अलीमा ख़ान आए और मुकम्मल टाइम लगाएं इस काम पर। साहिबों, सियासी तहरीकों को आप पढ़ के देखिए, सियासी तहरीकों में टाइमिंग जो है वो बहुत अहमियत की है। टाइमिंग तो हर जगह ही अहमियत के लिए हामिल होती है, लेकिन सियासी तहरीकों में ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। अगर आप सही वक्त पे सामने आ गए तो आप हीरो हैं, और अगर आप गलत वक्त पे सामने आए फिर तहरीक चलाई तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका क्या अंजाम होगा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे, इतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी।
اب وقت نہیں ہے، اب اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ فیکٹس ہیں، پوری ہسٹری پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے. اچھا صاحب، یہاں پہ 3 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد گہرائی میں اتر کے اس کا جائزہ لیں گے. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت میں ISI کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں. PTI میں کون ہیں ضرور، ہمیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ ہے، کچھ پہ شک ہے، لیکن شک ہی رہنے دیجئے جب تک کہ بالکل پروف نہ ہو. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، طاقتور حلقوں نے، جرنیلوں نے عمران کا رابطہ پارٹی کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کاٹنا چاہا، کاٹ تو نہیں سکے لیکن کمزور ضرور کر دیا ہے، کمزور ضرور ہوا ہے. ان کو لگاتے رہتے ہیں نا جھٹکے، کبھی اب نہیں مل سکتے، کوئی پین کاغذ اندر نہیں لے جا سکتے، بہت ساری آبسٹیکلز ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، جو مسائل آپ کو آج پارٹی میں نظر آ رہے ہیں کہ کوئی مشیر مروت جو ہیں ان کے خلاف ہیں، کوئی اس کے خلاف ہے، ان مسائل میں بدنیتی کے سے زیادہ پور کمیونیکیشن کا معاملہ ہے. لیڈرشپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ عوامل سامنے آ رہے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک دوسرے کو اب آگے بتائیں گے لوگ. آپ کے دشمن آپ کے ذہن میں ڈالیں گے، آپ کے زبان سے، منہ سے یہ بات کہلوانے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہے. اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ علیمہ خان قیادت سنبھالیں اور بھرپور انداز سے آگے بڑھیں، تو میرے پاس کچھ سجیشنز ہیں. پوائنٹ A، قانونی جنگ لڑیں، بھرپور جنگ لڑیں، لیکن یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. انہوں نے آج تک آپ کو اسی میں الجھائے رکھا ہے، آپ ہر بات پہ چلے دوڑتے ہیں اس کی طرف، قانون کی طرف. وہ امریکہ تھوڑی ہے، وہ پاکستان ہے، جہاں پہ اگر کوئی کسی کا حق مار لے یہاں امریکہ میں تو وہ کہتا ہے I will see you in the court. اور پاکستان میں کوئی کسی کی زمین چھین لے، ہتھیا لے، تو وہ کہتا ہے میں روز قیامت تمہارا دامن پکڑوں گا. بات پہ آپ جاتے ہیں، کورٹ ضرور جائیں، لیکن دیکھیے قاضی کی گردن جو ہے وہ جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کی وہاں 3 پراپرٹیز ہیں لندن میں. تو آپ کو عدلیہ سے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن پھر بھی آپ پریشر آن رکھنے کے لیے اس کی جد و جہد جاری رکھیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہاں سے کچھ ملے گا نہیں. اچھا، پوائنٹ B جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد لانگ مارچ بھی کیجئے، دھرنا بھی دیجئے، اڈیالہ جیل کے باہر ہر شہر میں جلسے ہونے چاہیے، جلوس ہونے چاہیے، بڑے پیمانے پہ پلاننگ کر کے یہ کام کیجئے. پوائنٹ نمبر C، رمضان میں انرجی جو ہوتی ہے وہ کافی لو ہوتی ہے، تو اس وقت کوئی بڑا پلان، کوئی بڑا وہ نہ کیجئے گا، اوپننگ نہ کیجئے گا، کیونکہ وہ پھر ناکام ہو گئی تو اس کے بڑے بیک فائر کرے گی، اس کے بہت خراب رزلٹ ہوں گے. اچھا، پوائنٹ D جو ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ بہت پرامن رہ کے پلاننگ کے ساتھ کریں. دیکھیے، اگر آپ کوئی پلان بناتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے نا. اور اگر کوئی جنگ آپ شروع کر دیں، ایکٹ لے لیں، ایکشن لے لیں اور پلاننگ نہیں کی ہو تو نقصان نہیں ہوتا، بربادی ہوتی ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پلاننگ کر کے کہ بھائی ہر جمعے کو یہاں سے اتنے جلوس نکلا کریں گے، اتنے میدانوں میں جمع ہوں گے، رات کو جو ہے وہ کینڈل لائٹ کے ساتھ وہ کریں گے، دعائیں کریں گے، گھروں کی چھتوں سے چڑھ کے اذانیں دیں گے، اس دن بڑا جلسہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہاں دھرنا ہوگا، پوری ہر چیز کی. دیکھیے، جس طرح سے گھڑی کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے سے پرزے ہوتے ہیں نا، جب تک وہ سارے پرزے کام نہ کریں گھڑی کام نہیں کرتی. ایسے ہی سیاسی جماعتوں میں بھی جب تک کارکن اپنے لیول کا کام نہ کرے، فرنٹ کی قیادت اپنا کام نہ کرے، میڈیا والے اپنا کام نہ کریں، سب کو ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس ہارمنی کو پیدا کرنا اب اس وقت جو ہے علیمہ خان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہی از کیپیبل. میں ان سے مل چکا ہوں 2 دفعہ یہاں نیو یارک میں، ان کا ایک پروگرام بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا، ایک انٹرویو بھی کیا تھا. وہ بہت پوٹینشیل ہے ان خاتون میں، وہ یہ کام کر سکتی ہیں. اچھا، دیکھیے، جب بہن بھائی کو بچانے کے لیے نکلے گی
تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات نوٹ کیجیے. اگر اس سسٹم کو توڑنے میں قوم آج ناکام ہو گئی یا خدا نخواستہ عمران کو کھو دیا تو صدیوں کے لیے ان کے ہاتھوں آپ کی نسلیں لوٹیں گی، یا آج بھی آپ کو لوٹ رہے ہیں، پھر ان کی نسلیں آپ کو لوٹیں گی. کیوں؟ ان کو صرف ایک کام آتا ہے، اور وہ کام یہ ہے قرضہ لینا، ٹھیک ہے، دولت لوٹنا، اقتدار کو ہر صورت میں جبر کے ساتھ یا ہنر کے ساتھ قائم رکھنا، اور غریبوں پہ ٹیکس لگا کر مہنگائی کرنا اور وعدے کرنا اور آگے بڑھنا، عیاشیاں کرنا. اس کے علاوہ ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. انہوں نے اب تک کیا کچھ کر ڈالا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. آگے یہ کیا کریں گے وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. اب تک یہ بہت ساری چیزیں گروی رکھ چکے ہیں. اب یہ ریکوڈک کا خزانہ گروی رکھیں یا ایٹمی ہتھیار بیچ دیں، بھارت کی بالادستی قبول کر لیں، ہر وہ چیز کریں گے جس سے ان کے اقتدار کو دوام ملتا ہو اور پیسے بنتے ہوں. یہ حقائق ہیں، آپ جھٹلا نہیں سکتے. ایک امریکی جج نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیں. اس نے تجربے کے بعد کہا تھا کس انداز سے کیسے کیسے بڑے لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے. اسی بات کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہو نہ کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے. تو جس قوم کے اندر یہ اس کا حکمران طبقہ جو ہے وہ اس درجہ کرپٹ ہے کہ وہ قبریں بیچ دے بزرگوں کی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ایک موقع ملا ہے عمران خان کی صورت میں آپ کو. اور یہ موقع اگر گنوا دیا تو پھر لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. صدیوں اس کا بھگتوان بھگتو گے اور وہ نہیں بھگتا جائے گا. آج علیمہ خان کی قیادت میں جمع ہو جائیے، اور پاکستان میں اتنے ریسورسز ہیں کہ سب کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور عمران خان تو دینے والا آدمی ہے، وہ تو سرو کرنے والا بندہ ہے. اس کی حکومت آ گئی تو یہ جتنے ساتھی پارٹی میں موجود ہیں یہ سب جو ہے ایک عزت بھی پائیں گے اور اپنا مقام بنائیں گے، بہتر زندگی گزاریں گے. اور جو اس موقع پہ غداری کرے گا، ایجنٹ بنے گا، اس کو عمران کہے نہ کہے قوم ان کا حشر کر دے گی، ان لوگوں کا. یہ بات ان تک پہنچائیے گا کہ اس موقع پہ اگر کسی نے بھی اندر سے آ کے غداری کرنے کی، ایجنٹ بننے کی کوشش کی تو اس کی زندگی کا پھر وہی اللہ جانے کہ اس کا کیا انجام کیا ہوگا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.